درشل پڑھی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ الصلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے نماز فجر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج پورے دن گناہوں سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے، خواہ چھوٹے گناہ ہوں خواہ بڑے گناہ ہوں، جھوٹ ہو، غیبت، چغلی، ایک دوسرے کی بے حیائی، برائی سے اللہ ہم سبوں کی حفاظت فرمائے، بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، ربا، سود، انٹرسٹ جو آپ بولتے ہیں اپنی لینگویج میں، جو لوگ سود کھاتے ہیں کل میدان محشر قائم ہوگا، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، تو وہ اس ذلت اور اس رسوائی کے ساتھ جو ہے کھڑے ہوں گے کہ جیسے شیطان کسی آسیب زدہ کو چھو لیتا ہے، جیسے کوئی آسیب زدہ ہے اس کو چھو لیتا ہے تو باولا ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، تو ان کی یہ کنڈیشن ہوگی۔ کن کی؟ جو دنیا میں سود کھا رہے ہیں، جو سودی کاروبار کر رہے ہیں، جو سود پر گواہ بن رہے ہیں، جو سود پر کتابت کر رہے ہیں، جو سود پر معاونت کر رہے ہیں، جو ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں سودی کاروبار میں، تو وہ میدان محشر میں کھڑے نہیں ہو پائیں گے، مگر ایسے ہی ہوں گے کہ جیسے کہ ان لوگوں کو شیطان نے چھو لیا ہے، خبط الحواس، عقل زائل ہوئے، کبھی گریں گے، کبھی پڑیں گے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ میدان محشر میں سارے لوگ جب دیکھیں گے تو پہچان جائیں گے کہ یہ سودی کاروبار کرنے والا تھا۔ یہ ان کی الگ کیا ہوگی؟ پہچان ہوگی۔ ماشاءاللہ، یہ ان کی الگ پہچان ہوگی۔ ہے نا، بہت سے لوگ کر رہے ہیں نا، کھا رہے ہیں نا، خود بھی کھا رہے ہیں، بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں، آل اولاد کو کھلا رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تبارک اس ایسی نشانی، ان کی علامت یہ کیوں ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، اس وجہ سے یہ وبال ان کے ساتھ ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ تجارت بھی تو سودی کاروبار ہی ہے، تجارت بھی تو جو ہے سود ہی کی طرح ہے۔ یعنی بیع کو، تجارت کو انہوں نے سود پر جو ہے کیا کیا؟ قیاس کیا کہ جیسا سود ہے ایسا تجارت ہے، جیسی تجارت ہے ایسا سود ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ جو ان کی سوچ ہے، ان کا کہنا ہے، یہ غلط ہے، یہ منفی اثرات ہیں ان کے، یہ بیڈ تھنکنگ ہے ان کی، منفی سوچ ہے ان کی۔ ایسا نہیں ہے کہ جو تجارت ہے وہی سود ہے، یا تجارت سود کی طرح ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نہیں 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 نہیں، اللہ فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، او سودی کاروبار کرنے والو، او سود کھانے والو، سود پر کتابت کرنے والو، سودی مال جمع کرنے والے ہو،
سود پر قرضہ دینے والوں، اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں، جو تم نے کہا یہ غلط ہے۔ احل اللہ البیع، بیع یعنی تجارت کو اللہ نے حلال فرمایا ہے، اور سود کو اللہ نے حرام فرمایا ہے۔ تجارت میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، اور سود میں اللہ تبارک و تعالی نے برکتیں نہیں رکھی۔ تجارت، اللہ تبارک و تعالی نے تجارت کرنے والوں پر اپنی رحمت کا نزول فرمایا ہے، اور سودی کاروبار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، ملائکہ کی لعنت ہے۔ تجارت کرنے والوں کی عبادتوں کو اللہ قبول فرماتا ہے، سودی کاروبار کرنے والوں کی اللہ عبادتوں کو مردود فرماتا ہے۔ یہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ بے سود بھی تو تجارت ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ جو تجارت کرتے ہیں اور تجارت کر کے اپنے بیوی بچوں کو، بال بچوں کو، آل اولاد کو جو کھلاتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور جو سودی کاروبار کرتے ہیں فرشتے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ تم نے کیسے کہہ دیا یہ دونوں برابر ہیں؟ ہرگز یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سودی کاروبار والوں کے تعلق سے فرمایا، سود کھانے والا یعنی سود کا 1 درہم اگر بندہ کھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی عبادتیں مردود فرما دیتا ہے۔ گویا اس نے 1 درہم کھایا اور اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے شب پہلے آسمان سے گزر ہوا، دوسرے آسمان سے گزر ہوا، تیسرے آسمان سے گزر ہوا، چوتھے آسمان سے گزر ہوا، اسے ہی 7ویں آسمان کے اوپر جبریل 7ویں۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ مٹکا ہوتا ہے، مٹکا گھڑا جس کو بولتے ہیں، گھڑا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ اتنا بڑا ہوتا ہے، بڑے والے گھڑے۔ اب تو یہ چھوٹے چھوٹے مٹکیاں بنانے لگے، وہ مراد نہیں، اتنے مٹکے کے برابر پیٹ ہے کچھ لوگوں کے، اور پیٹ میں سانپ چل رہے ہیں، گھوم رہا ہے سانپ۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ یا ایسا عذاب ان کو کیوں مل رہا ہے؟ آج تو سوئے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، نہ فجر کی نماز پڑھنی ہے، باپ بھی کہنے والا نہیں ہے نا، تربیت تو ہے ہی نہیں، شرم تک نہیں آتی ہے۔ اتنے بڑے بڑے اونٹ ہو گئے اور سو رہے ہیں، شرم آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ ایک دن فجر کی نماز پڑھ لی پھر چھوڑ دی، ایک مہینے کے لیے چھوڑ دی۔ قبر میں جاؤ تب سمجھ میں آئے گا کہ نماز تم نے چھوڑی ہے تو اس کی کیا سزا ہے۔ ایک دن کے لیے نیکوکار بن رہے ہو، ہر وقت کے لیے نیکوکار بنو۔ ایک دن کے لیے اللہ کا ڈر آتا ہے دل میں، ہر وقت کے لیے اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ یہ تو منافق کی علامت ہے، لوگوں کو دیکھے تو ایک دم ایسا بن جائے کہ مت پوچھئے، اس سے بڑا کوئی نیکوکار نہیں، لائے تسبیح گھمانے لگا، اللہ 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 اللہ۔ ہاں، جب بند کمرے میں ہو، ساری بے حیائیاں اس کے ساتھ، برائیاں اس کے ساتھ، اور اندرون کرتوت دیکھو تو سودی کاروبار اس کا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ ہدایت دے، ہدایت کی تو دعا کر سکتے ہیں۔ جتنے بے نمازی سو رہے ہیں محلے میں، ان کے لیے ہدایت کی تو دعا کر سکتے ہیں۔ کس کی دعا کر سکتے ہیں؟ ایسا امام تو بہت برا لگے گا جو کہنے والا ہو نماز کے تعلق۔ اور کچھ مت بولیے، لگنے دیجئے میاں، سوتے رہو سوتے رہو سوتے رہو سوتے رہو۔ قبر میں ایک نماز، میں نے کل بھی بتائی تھی یہ حدیث، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، وہ باپ کتنا جو ہے ناہنجار ہے جو بچوں کو اٹھاتا نہیں ہے نماز کے لیے۔ نہیں، ابھی بچے چھوٹے ہیں۔ اچھا، آقا نے کیا فرمایا؟ تو مسلمان ہے تو تجھے حدیث بھی تو یاد ہونی چاہیے۔ 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کا طریقہ سکھاؤ، لے کر آنا جانا سکھاؤ، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے مکمل نماز یاد کرا دو، اور اس کے بعد جب سن بلوغ کو پہنچ جائے، بالغ ہو جائے، اب نماز نہیں پڑھتا تو کیا کرو؟ تھپڑیاؤ اس کو۔ یہاں تھپڑیانے کی تو دور کی بات ہے، سو رہا ہے، بچے کو سونے دیجیے۔ کیوں؟ وہ ایگزام ہے نا ان کا، یہ ایگزام یاد ہے، آخرت کا ایگزام یاد نہیں ہے۔ شرم نہیں آتی؟ تو باپ ہے یا دجال ہے؟ باپ ہے یا دیوس ہے؟ باپ ہے یا ناہنجار ہے؟ باپ ہے یا جہنم میں بھیجنے والا ہے؟ آقا فرماتے ہیں، میرے غلاموں سنو،
جس بندے مومن نے ایک وقت کی نماز بغیر عذر شرعی کے چھوڑ دی تو اللہ تبارک و تعالی اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیتا ہے۔ اب تو اس کو پسند کرے گا کہ تیرا بیٹا سو رہا ہے، تیرے بیٹے کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جائے؟ یہ تو جہنم کے دروازے پہ لکھنے کی بات ہے۔ اگر اللہ بے نمازی کو کیسے سزا دے گا، جہنم کی آگ میں ڈال دے گا؟ یہ صرف ایک وقت کی نماز کی بات ہے۔ مہینوں گزر گئے، کبھی سجدے کی توفیق نہ ہوئی۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشانی جھکانا بھول گیا؟ تجھے ایگزام تو یاد ہے، جو دنیاوی امور یاد ہیں، ہر چیز کا ٹائم ٹیبل تیرے اس میں شیڈول میں بنا ہوا ہے، نماز کا ٹائم ٹیبل تیرے شیڈول میں نہیں بنا ہوا۔ نماز فرض ہے نا، نماز فرض ہے۔ تو ایسے باپ پر، ایسے جو ناہنجار باپ ہیں، اللہ ان کو شرم دے، حیا دے، ڈر دے، خوف دے کہ وہ اپنے بچوں کو جگائیں، نماز پڑھنے کا حکم دے۔ یہ اللہ کا فرمان۔ کتنے بڑے بڑے پیٹ بتا، مٹکے کے برابر، اللہ اللہ، مٹکے کے برابر، اس میں سانپ گھوم رہا ہے، بڑے بڑے سانپ گھوم رہے۔ آقا نے فرمایا میرے اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے سودی کاروبار کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے سود کے 70 گناہ رکھے، 70 دروازے۔ سود کے کتنے دروازے؟ 70 دروازے۔ مراد کیا ہے؟ 70 گناہ ہیں سود کے۔ آخری بات تو سنو، سود کرنے والے، سودی کاروبار کرنے والے، سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سود پر جو ہے پیسہ دینے والے، سود کی رقم ہتھیانے والے، کہ ہاں سوچ میں بیٹھے تجارت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، 10 لاکھ روپے دے دو آتے رہیں گے مہینے کے۔ تو آقا فرماتے 70 گناہ ہیں۔ سب سے ادنا گناہ یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں اپنی ماں سے زنا کرے۔ کوئی اس چیز کو پسند کرے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے باوجود بھی سودی کاروبار ہو۔ تو یہ اس وجہ سے ان کے اوپر یہ وبال آئے گا کہ وہ گرتے پڑتے ایسے، جیسے آپ اور بھی دوسری جگہ جاتے جس کو شیطان جو ہے حاوی ہو جاتا ہے، جنات وغیرہ حاوی ہو جاتے ہیں، تو کیا کرتا ہے؟ کبھی کسی کو گالی بکتا ہے، کبھی ادھر گرتا ہے، کبھی ادھر گرتا ہے، جیسے لگ رہا ہے کہ لوگ بولتے ہیں یہ سٹیا گیا ہے، باولا ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، یہ مجنون ہو گیا ہے۔ اللہ فرماتا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف۔ تو وہ شخص کہ جس کے پاس اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے نصیحت آ گئی، حکم آ گیا، میں نے نصیحت کر دی کہ نہیں کر دی؟ کر دی نا۔ تو اللہ فرماتا ہے اس کے بعد فانتهى فله ما سلف، پہلے کیا تھا اب ہاتھ کو روک لیا، آج سے توبہ کرتے ہیں، مالک کو مولا، سودی کاروبار نہیں کریں گے، سود کا 1 روپیہ بھی نہیں کھائیں گے، سود کا 1 روپیہ بھی اپنے بچوں کو نہیں کھلائیں گے، سودی کاروبار سے ہم توبہ کرتے ہیں، نہ سودی کاروبار میں ہم کسی کی معاونت کریں گے، نہ کسی کو ایڈوائز دیں گے کہ نہیں نہیں لے لو، وہ جو ہے کافر ہوتے کیا ہوا، وہ سود کا پیسہ جو ہے دے رہا ہے، لے لو اپنا کام چلاؤ۔ تجارت کی ترغیب دیجئے کہ تجارت کرو، اگرچہ پیاز کا اور جو ہے کیا سبزیوں کا ٹھیلا ہی کیوں نہیں لگانا پڑے، وہ جو ہے 100 روپے حرام کے، سمجھ میں آ رہی بات، 100 روپے حرام کے یہ مردود ہیں، 1 روپیہ حلال کا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ فانتهى فله ما سلف، پھر انہوں نے چھوڑ دیا کہ اللہ کی نصیحت آ گئی، اللہ کا فرمان آ گیا، فرمان الہیہ پر انہوں نے اپنے سر کو تسلیم کر لیا۔ تو اللہ فرماتا ہے وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، سارے معاملات تو اللہ کی جانب سے، اللہ نے حرام فرما دیا تو تم مان جاؤ حرام ہے۔ اب تم یہ مت کہو اللہ نے حرام کیوں فرمایا،
سود کو حرام نہیں فرمانا چاہیے تھا. سود کو حرام نہیں فرماتا تو ہماری بھی بلڈنگ ہوتی, ہمارے بھی بہت کاروبار ہوتے, ہم بھی سود پر خوب پیسہ دیتے. ارے بیڈ تھنکنگ, دماغ میں کیا جو ہے گوبر بھرا ہوا ہے یا بھوسا بھرا ہوا ہے؟ یہ اللہ کے معاملات ہیں. اللہ تو بندہ ہے نا, تو بندہ خدا ہے, خدا کا بندہ ہے تو. اللہ نے جو حکم فرما دیا اس پر عمل کر, بیجا اعتراض کیوں حرام فرمایا؟ نہیں حرام فرمانا چاہیے. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. اور جو اس کے باوجود بھی کہے نہیں کوئی بات نہیں, میدان محشر کا تو معاملہ ہے, دیکھ لیا جائے گا. لا حول ولا, حلال جانے سودی کاروبار کو, سود کے پیسے کو حلال جانے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وہی لوگ جہنمی ہیں جو سودی کاروبار کرتے ہیں, جو سود پر پیسہ دیتے ہیں, جو سود پر کتابت کے لیے جو ہے معاونت کرتے ہیں, جو سودی کاروبار کو بڑھاوا دیتے ہیں اور اسی سے اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں. آج بچے بہک رہے ہیں, بچے بہک رہے ہیں کہ نہیں بہک